کیا عمران خان دوبارہ حکومت میں آئیں گے؟ اور اسی طرح کیا پنجاب میں دوبارہ عمران خان کی حکومت آئے گی؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اب پنجاب میں کون حکومت بنا پائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اب ایک طرف تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو جتنے بھی منحرف ارکان ہیں وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، بلکہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پنجاب میں یہ آئینی بحران کس طرح حل ہوگا اور پنجاب میں حکومت کون بنا پائے گا؟ کیا آیا حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہے گی؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں یہ حکومت میں رہیں گے، یا پھر پیپلز پارٹی آ جائے گی؟ اور صدر آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس وقت گورنر کی سیٹ بھی ویسے ہی خالی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، آنے والے دن انتہائی دلچسپ ہیں، کیونکہ ایک طرف ایسی سیاسی مہاجرائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے 11 جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک جماعت ایک طرف ہے۔ عمران خان خود بھی، ان کی حکومت یہ ہے کہ گر چکی ہے، عمران خان پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیونکہ پنجاب ملک کا تقریباً 70% سب سے بڑا صوبہ ہے، تو ناظرین آنے والے دنوں میں صدر مملکت پنجاب اسمبلی کا یعنی کہ اجلاس وہ کر سکتے ہیں یا پھر کورٹ کے ذریعے، اور جب اجلاس ہوگا تو دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی، دوبارہ الیکشن ہوگا، اور دوبارہ الیکشن میں اب سادہ اکثریت کی بات ختم ہو چکی ہے، کیونکہ سادہ اکثریت 372 کے ایوان میں 186 بنتی ہے، لیکن اب 186 نہ تو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہے، اور نہ ہی ناظرین وہ پیپلز پارٹی اس کے تحریک انصاف کے پاس ہے، کیونکہ 172 تک تقریباً اس کے سارے اتحادی ملا کے 172 173 تک مسلم لیگ نون کے بن رہے ہیں، اور 162 164 تک ناظرین پیپلز پارٹی اس کے تحریک انصاف کے بن رہے ہیں۔ تو پھر کون پنجاب کا وزیر اعلیٰ یا کس کی حکومت بنے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ تو ناظرین، اس پر آئین میں ہے کہ جس کے بھی جب سادہ اکثریت نہیں ہوتی تو دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے چاہے وہ جتنا بھی ہو ان کی حکومت بن جاتی ہے۔ اور اب اس پہ ناظرین یہی فارمولہ لاگو ہوگا، وہ آیا 5 دن بعد لگے 2 دن بعد لگے، یہ طے ہے۔ تو دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان کی جہاں تک بات ہے، وہ الیکشن کے لیے پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں، آج ان کا بلکہ ان کا ملتان جلسہ بھی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان جتنے بھی جلسے کر لیں، زرداری، شہباز شریف، میاں نواز شریف اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، ان کا یہ طے ہو چکا ہے فیصلہ کہ ہم نے 1 سال تک ہر صورت حکومت کرنی ہے۔ تو ناظرین، اب یہ تو طے ہو چکا ہے کہ حکومت جائے گی نہیں، چاہے جتنا بھی معاشی کرائسس آئیں، جتنا بھی جو کچھ ہو جائے۔ اور پنجاب کی حکومت کے لیے بھی آنے والے دنوں میں صدر کو جبکہ یہ ہٹا نہیں سکتے، اور گورنر کو یہ ہے کہ گورنر کیونکہ ایک آئین میں ہے، اور آنے والے دنوں میں بلیغ الرحمان گورنر بن جائیں گے۔ تو یوں جب گورنر بن جاتے ہیں تو کیبنٹ بھی بن جائے گی، اور پھر اس میں ایک بہت بڑا وہ ہے، البتہ ایک چیز ہے، اس وقت عدالتیں بھی متحرک ہو چکی ہیں، کیونکہ نیب اور ایف آئی اے ان کے افسران کی جتنی بھی یعنی کہ ٹرانسفر پوسٹنگ یا ان پہ دباؤ، اس حوالے سے نون لیگ کے جتنے بھی وہ ہیں اقدامات ہیں وہ رک جائیں گے۔ نون لیگ کو اس وقت ٹف اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ یہ ناظرین طے ہو چکا ہے کہ پنجاب کا الیکشن اسمبلی میں دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی، اور ایک دفعہ پھر محاذرائی عروج پہ جائے گی، ایک دفعہ پھر دھینگا مشتی ہو سکتی ہے، اور چودھری پرویز الہی اس بار آخر۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی جو 4 یا 5 منحرف ارکان ہیں وہ اب تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دے پائیں گے۔ تو اس وجہ سے
جتنا جس کے ووٹ ہیں وہ اس کو وہی ملیں گے، اور اس صورتحال میں عددی برتری جو ہے وہ بظاہر مسلم لیگ نون کی لگ رہی ہے، لیکن عمران خان وہ بھی آنے والے دنوں میں اپنا ایک مارچ، لانگ مارچ لے کر اپنا ایک دھرنا اسلام آباد میں کرنا جا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ابتری، یہ معاشی ابتری، یہ عدم استحکام، یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ تشویشناک ہے، اور اس کا آخری حل الیکشن ہی ہے۔ لیکن الیکشن اس وقت جو اتحادی حکومت ہے وہ کرنے نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے یہ ہے، اس کا حل یہی ہے، پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن ہوگا، اسمبلی میں ری کاؤنٹنگ ہوگی، اور اس میں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کے پاس پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ ہیں، گو اب ان کے ترین گروپ ہو گیا، علیم خان ہو گیا، ان کے ووٹ وہ کیونکہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، اب اوریجنل ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، اور اس میں بظاہر برتری مسلم لیگ نون کی ہے۔ لیکن یہ ایک بحران ہے، کورٹ میں بھی اس پہ کیا آنے والے دنوں میں مزید کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ اس کا کیا ڈیسیژن ہوتا ہے، کیونکہ سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی آئین میں طے ہے ناظرین کہ جب سادہ اکثریت نہ ہو تو اس کے بعد 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کو ووٹ میں جن کے ووٹ زیادہ پڑ جائیں وہ حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں، لیکن چودھری پرویز الہی وہ ابھی بھی سپیکر ہیں، وہ کیونکہ ابھی بھی ان کا حلف کا ایشو آئے گا تو یہ معاملہ ایک دفعہ پھر عدالتوں میں جائے گا، یہ محاذرہ ہی رہے گی، اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اور مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، جس کی وجہ سے معاشی ابتری بھی آ سکتی ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم اس کا شکار ہوں، کیونکہ سری لنکا کا جو بحران ہے، آج ان کا وزیر اعظم پوری دنیا سے دعائیں کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ تو خدا را ملک کو اس طرف نہ دھکیلیں کہ ہم اس نہج پر پہنچ جائیں، لہٰذا اس جو بحران ہے، جو عینی بحران ہے، اس کا حل انتہائی سمجھداری کے ساتھ، اور عدلیہ کے یعنی کہ اب باہری ذمہ داری عدلیہ پر بھی ہے، لیکن یہی ہے کہ اس کا حل پنجاب اسمبلی کا دوبارہ الیکشن ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔